یا اللہ یا اللہ۔ فاضل پور کی طرف سفر ہمارا جاری ہے، سیلاب زدہ علاقے کی طرف۔ رستے میں یہ انڈس ریور کا ایک پل آیا ہے، پل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز موجیں ہیں اور پانی کا بہاؤ بھی کتنا تیز ہے۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق پاکستان کا 1/4 یا 1/3 وہ سبمرجڈ ہے، پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، نیت یہ ہے کہ امدادی کارروائیوں میں شرکت کریں گے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کتنی شدید اور تیز بارش ہے اس وقت فاضل پور کے ایریا میں، اور فاضل پور کا ایریا اس وقت یہ فلڈ سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے۔ یہ مویشی بھی آ رہے ہیں، لوگ بھی جا رہے ہیں، اور بارش شدید ترین اس وقت ہم یہاں پر فیس کر رہے ہیں، کیونکہ تقریباً 10 کلومیٹر تک کا ایریا باقی ہے ابھی جرنی، جبکہ وہاں پر فاضل پور میں FGRF کی ٹیم ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ پورا ایریا جو ہے لاہور سے یہاں تک کا تقریباً یہ 8-10 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، اینڈ اٹس ویری ٹائرنگ جرنی۔ یا اللہ یا اللہ یا۔ اس وقت فاضل پور میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر یہ گودام آپ دیکھ رہے ہیں گندم کا موجود ہے، اور فصل کی حالت آپ کے سامنے ہے کیسے یہ گندی ہو چکی ہے، اور یہ گندم ہے جو کہ پانی میں بھیگ چکی ہے۔ آبویسلی دس از اے لاس، سارا کا سارا یہ لاس نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر شدید بدبو ہے اس وقت، which is the misery of flood, which is the bad impact and negative thing which we see in flood situation، کہ پانی سٹیگننٹ ہو جاتا ہے، اس میں سے بو آتی ہے، اس کے جراثیم اور اس کے اندر پیدا ہونے والے مائکرو آرگنزمز پھر بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ لاس ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو بہت زیادہ لاس ہوا، اس میں سے ایک جھلک آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں۔ فاضل پور گودام ہے، ویٹ کا گوڈاؤن ہے، اور یہاں پر سیلاب کی وجہ سے یہ ساری گندم ضائع ہو چکی۔ تیرے پیارے کی دکھیاں۔ فاضل پور میں میڈیکل کیمپ جو لگا ہوا اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پر ہے سیلاب کی آئی آفت۔ آپ جس بھی فن سے، جس بھی ہنر سے تعلق رکھتے ہیں، سیلاب زدگان کو آپ کی خدمات کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اس وقت دعوت اسلامی کے تحت میڈیکل کیمپ لگا ہے، اور ڈاکٹر صاحب بیٹھ چکے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے یہ 50th مریض یہ چیک کر رہے ہیں، اور لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی ہے۔ دعوت اسلامی کی الگ سے مجلس ہے، ڈاکٹرز مجلس، اس کے تحت ہم میڈیکل سٹوڈنٹس میں اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے اندر دینی کام تو کرتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے یہ سب میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان بھر میں جو ڈاکٹرز دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، اس وقت وہ سیلاب زدہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگا کے الحمدللہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوائیوں کی خرید و فروخت جاری ہے، دوائیاں خریدی جا رہی ہیں، فارمیسسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی اس پکار پر سب کے سب اس وقت ہراول دستہ بن کے فرنٹ لائن پر رہ کے الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ ایک نہ رہ جائے کوئی سی سکتا، اپنا ہے یہ غیر نہیں۔ فی الوقت جو چیز مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بار بار کیلپول اور دیگر جو پیراسیٹامول اور دیگر دوائیاں ان کے لیے اصرار کر رہے ہیں، اور تعداد یہ بڑھتی چلی جائے گی آبویسلی، اینڈ وی نیڈ میڈیسنز، وی نیڈ اسسٹنس۔ ظاہری بات ہے ہمارے لیے کیلپول کی لاہور اور کراچی میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ایک ایسے انسان کے لیے جس کا گھر بھی لٹ چکا ہے، سامان مویشی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس کو کیلپول کی کتنی حاجت ہے، اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اپنا ہے یہ غیر نہیں۔ اسلامی کے تحت لاکھوں لاکھ خاندانوں کو راشن اور پکا ہوا کھانا فراہم کیا جا چکا ہے۔ جس بیلٹ پر میں موجود ہوں یہ ڈیرہ غازی خان اور وسطی پنجاب کی نگران ہمارے FGRF کے فرما رہے ہیں کہ 5000 سے زیادہ خاندانوں کو تو سوکھا راشن دیا جا چکا ہے، مزید یہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ثواب والا کام ہے۔ ارشاد فرمایا سلام کو عام کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تہجد پڑھو جب رات کو سب سوئے ہوئے ہوں، اور کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو،
उस शख्स के लिए जिसको तुम जानते हो और उस शख्स से जिसको तुम नहीं जानते। आइए इस जगह पर भी हम ये पका हुआ खाना तकसीम करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इससे इन लोगों की ना सिर्फ दिलजोई होगी बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसिटी भी पूरी होगी। एक ना रह जाए कोई सी सकता, अपना है ये गैर नहीं। FGRF का अदना था, मैं कारकुन हूँ और इस टाइम मेरे साथ जो है ना मोहम्मद सुभान अतारी जो हमारे माशाल्लाह इंटरनेशनल स्कॉलर हैं और जिनके जर्नल नॉलेज से आप सारे लोग वाकिफ़ हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती कि वो हमारे इलाके में आए हैं। सुभान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, बड़ा हमें शुक्र है। बड़ी खुशी हुई है जी आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और हमारी हौसला अफजाई की सैलाब ज़दगान के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। हर तरह से इनकी मदद करें। ये लोग वाकई नीडीज़ हैं और मजबूर हैं, मफलूकुल हाल हैं। रब को राजी कर ले उठे। हमारे कुछ ताजरान मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं। दावत इस्लामी का शोबा FGRF ये तो कुछ देर बाद में बना है, लेकिन दावत इस्लामी हमेशा से जो रिलीफ़ और वेलफेयर एक्टिविटीज़ है उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती रही है। आपको ज़लज़ला याद होगा, अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़लज़ले में मैं ख़ुद डॉक्टर्स को लेकर गया था और ज़लज़ले के आगे तो किसी का ज़ोर नहीं चलता ना। तो अब इस वक्त ये सैलाब है, आप नियत फरमाएं कि जो चीज़ आपको निगरान बताएं जिसकी रिक्वायरमेंट है वो दें। जो बात सुनी सुनाई होती है उसका इतना असर नहीं होता, बल्कि जो ग्राउंड रियलिटी होती है वाकई, जिस तरह अभी मैंने मेडिकल कैंप का दौरा किया तो कैलपोल, ब्रूफिन ये बेसिक मेडिसिन हैं, एंटीपायरेटिक हैं और दर्द दूर करने वाली हैं, बुखार दूर करने वाली हैं। तो ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत है, साथ इसके खुश्क राशन चाहिए ताकि दिया जा सके। और फिर हमारे आसिफ भाई जिस तरह हमको गाइड करते जाते हैं उस तरह से आप तरकीब बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। या अल्लाह या अल्लाह। रास्ते पे आ रहे थे हम तो पता ये चला है कि सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रक फंसा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि इस जगह पर आगे जाना, गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ से हम पैदल हो गए। अब सारी FGRF की टीम हमारे साथ है। ये वो एरिया है जहाँ पर 60 मील दूर से पानी आया है और शहर के अंदर लाखों की आबादी को मुतासिर करता हुआ चला गया। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स फाटक जहाँ पे हमने राशन तकसीम करना और मोटर बोट के ऊपर सैलाब ज़दा इलाके के अंदर जाना। और है सैलाब की आई आफत, रहम कर तेरा आसरा। कैन यू इमेजिन द फ्लाइट ऑफ दीज पीपल। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने घर जाने के लिए बोट्स और दीगर चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं। और ये सारा का सारा फसली एरिया था, फसलें थी यहाँ पे, सब का सब तबाह हो चुका है। ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरीके से हमें मिल जाए बोट और हम यहाँ से जा सकें अपने घरों की तरफ। इट्स अ सीरियस फ्लाइट। These people are suffering and vulnerable. They surely need your help and assistance in all these circumstances. They need tents, they need boats, they need more and more manpower. आफत रहम कर तेरा आसरा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्कीनों पे शफ़क़त फरमाते हैं, गरीबों पे रहम फरमाते हैं। और यहाँ जो हालात आप देख रहे हैं, मकान भी डूबे हुए हैं और फसलें भी, और ये पूरा इलाका जो है ये बंद टूटने की वजह से आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं कितने अफराद यहाँ पर खड़े हैं ओनली फॉर द कम्यूटर पर्पज़, अपनी बाइक्स रख रहे हैं। और ये मेक शिफ्ट किस्म की जो कश्तियाँ बनाई हुई इन्होंने, उस कश्ती के ऊपर यहाँ पर लेकर आते हैं और इस इलाके की रिहेबिलिटेशन, यहाँ के लोगों की इमदाद, खाना पीना और उसके बाद फिर घरों की तामीर। और मस्जिद भी आप देख सकते हैं वहाँ पर डूबी हुई है, मस्जिद की रिहेबिलिटेशन इंशाअल्लाह ये सब हम मिलकर करेंगे। दावत इस्लामी का शोबा FGRF एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखे हुए है। वॉशिंग हीट में दैट वाज क्लियरली एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वैसे महसूस वाकई हो रहा था कि नमकियात बिल्कुल लूज़ हो चुकी हैं। और अब हम यहाँ पर एक लोकल किराना स्टोर में आए, वहाँ पर नमक और थोड़ी सी कार्बोनेटेड ड्रिंक थी। वैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक के मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने मेडिसिन के तौर पे ली ताकि जो पसीने के और जो दीगर मामला थे थोड़ा कंपनसेट हो सकें। और वाकई अगर हम कुछ देर के लिए यहाँ पर ठहरे तो ये हाल हो सकता है। तो वो लोग जिनके बंद यहाँ पर टूट गए और पानी आ गया, खड़े हुए हैं बहुत देर से
اور وہ جو کشتی ہے اس پہ چونکہ جگہ نہیں ہے یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس پہ کمیوٹ نہیں کر سکتے۔ تیرے پیارے کی دکھیاری امت پر ہے سیلاب کی آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم جا رہے تھے راشن تقسیم کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ راستے میں جامعۃ المدینہ راجن پور کے کچھ طلبہ ملے، یہ اپنا ٹرک لے کر آئے ہوئے ہیں جس کے اندر پانی ہے، صاف پانی متاثرین کے لیے۔ اہم ترین چیز ہے یہ دعوت اسلامی کے تمام جو ورک فورس ہے امیر اہل سنت کے حکم پر اس کا دیسی کام پہ ہے۔ یہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں، ماشاءاللہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس وقت اس چیز کی کتنی ضرورت ہے یہ مجھ سے پوچھیں کیونکہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے ان کی، اور ان کو اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اساتذہ بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کے ٹیچرز بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور مزید بھی جو دینی طلبہ جو کہ درس نظامی کر رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ لازمی ایسی ترکیب بنائیں کہ ان لوگوں کی جو سیلاب زدگان ہیں یہاں تک اپنی امداد پہنچائیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اب یہاں پر راشن کی کوئی تقسیم کا سلسلہ ہے، ان کو چوکے باہر بہت حالات عجیب سے ہو جاتے ہیں راشن تقسیم کرنے سے، باقاعدہ انہوں نے ایک جگہ چنی ہے جہاں پر اچھے انداز سے راشن تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھ نہ رہ جائے کوئی سی سکتا اپنا ہے یہ۔ امیر اہل سنت کی سب سے بڑی کامیابی بتاؤں آپ کو، آپ نے ایک لائل ٹیم تیار کی۔ آپ فرماتے ہیں تھیلیسیمیا کے لیے بلڈ ڈونیشن کرو، پورے پاکستان سے 50,000 خون کی بوتلیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ پلانٹیشن ڈرائیو کی باری آتی ہے، لاکھوں لاکھ پودے لگتے ہیں، درخت بنتے ہیں، اور مدارس، جامعات، مساجد، اس کی تعمیر یہ تو دعوت اسلامی کے پہلے دن سے ہی جاری ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ کارنامہ FGRF کے تحت جو سیلاب زدگان کے لیے ہو رہا ہے، یقین کیجئے صحیح طریقے تک ابھی آپ تک یہ پہنچا نہیں ہے۔ We have very big stories for that۔ اور یہ دعوت اسلامی ابھی ان سیلاب زدگان کو کھانا چاہیے، چھت چاہیے، پانی چاہیے، ابھی تو یہ کام ہو رہا ہے، لیکن فیز 2 میں جب بہت سے مدد کے دعوے کرنے والے جا چکے ہوں گے، دعوت اسلامی ان کے لیے گھر بھی بنائے گی، مدارس بنائے گی، مساجد کو ری بلڈ کیا جائے گا، ان کے کاروبار کھڑے ہوں گے۔ دیکھ نہ رہ جائے کوئی سی سکتا اپنا۔ آج کا دن سیلاب زدگان کے ساتھ گزارا، ان سے بڑا کچھ سیکھا۔ اب دیکھیں ہمارے ساتھ یہ کیا سیکھ گئے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی راضی کر لے اٹھ جا۔ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پاکستان میں لاکھوں ایکڑ فصلیں اسی طرح تباہ ہو چکی ہیں، اور یہاں پر جو مناظر آج دیکھے، شاید میری زندگی کا ایسا دن پہلے کبھی نہیں گزرا۔ لوگ بھوکے ہیں، سڑکوں کنارے پڑے ہیں، اور کھلے آسمان تلے خیموں میں ہے، نہ کوئی جاب ہے، اب نہ کاروبار ہے۔ شاید ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے سامان، مکان، مویشی سب کچھ بہہ گیا۔ واقعی ٹی وی پہ دیکھا جائے اور آ کے دیکھا جائے بہت زیادہ اس میں فرق ہے۔ اور پھر جب کوئی اشیاء خرد و نوش لے کر، راشن لے کر کوئی ٹرک آتا ہے، کوئی بندہ آیا کسی بڑے شہر سے آیا، تو کس طریقے سے لوگ اس پر لپکتے ہیں تاکہ وہ کھانے کا سامان مل سکے، سب کچھ دیکھ کر ایک عجیب سا موڈ بن گیا۔ اب واپسی ہے، اب ہم سارا گزار کے فلڈ افیکٹڈ ایریا میں آئے، اور یہ دن واقعی زندگی کا یادگار ترین دن تھا۔ جو تجربات ہوئے اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سیکھا، سمجھا، دیٹ واز ٹریمینڈس۔ اور واقعی ایک ہمدردی کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے، انگلش کے جو ورڈز ہیں کمپیشن اور ایمپتھی، سمپتھی، پٹی، کتنی بڑی تعداد ہے، اور اتنی بڑی تعداد کی ریہیبلیٹیشن واقعی ایک ٹاسک ہے۔ واپسی پر ایک اور سعادت ہمیں حاصل ہو گئی کہ آج کا جتنا ہمارا ڈیٹا تھا وہ ہم نے مدنی چینل کو بھجوا دیا، اور مدنی چینل پر امیر اہل سنت براہ راست تھے، اس میں وہ ڈیٹا بھی ماشاءاللہ چل گیا، آنر ہوا، اور پھر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ریاض قادری صاحب کی بارگاہ میں وہ براہ راست مجھے حاضری کی سعادت بھی حاصل ہوئی،
وہ بالکل مظفر گڑھ کے پاس ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، اس ہوٹل کے پاس بیٹھ کر یہ بھی سعادت ملی الحمدللہ۔ نہیں جی، آپ نے یہ ڈاکومنٹری ساری ملاحظہ فرمائی، یہ ضرور بالضرور سیلاب زدگان کے لیے اٹھیے، ان کی مدد کیجیے۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ وہ دعوت اسلامی کا FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، اس کا بینک اکاؤنٹ ہے، اس بینک اکاؤنٹ میں اپنی رقم کو جمع کروائیں، انشاءاللہ عز و جل اوریجنل افیکٹیز تک وہ رقم پہنچائی جائے گی۔